یہ سحری، وقت سحر، یہ اتنا پیارا وقت ہے جو گہری نیند کا وقت ہے. تم اٹھ کے کھا پی رہے. حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. جتنی بھی حدیثیں بیان کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحری کے حوالے سے چوٹی کی حدیث ہے یہ، اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. اور سحری کرنے میں جو برکت ہے، اس حدیث سے بڑا کوئی حدیث مجھے نہیں ملے گی. سرکار نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. سحری ضرور کیا کرو، سحری میں اللہ نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں. سحری ضرور کیا کرو، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. تو یہ وقت سحر، تہجد کا وقت، یہ ایک مہینہ ایسا بنا جو سال بھر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا. وہ کہتے جی اٹھے ہی نہیں جاندا، دسو کی کریے. 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ دے، سانو آندن تہجد پڑھو، دسو. لیکن جس نے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت و قدرت میں یہ بات ہے کہ جو سال بھر سحری کے مزے نہیں لے سکا، تہجد نہیں پڑھ سکا، ایک مہینہ ایسا دے دیا ہے کہ آؤ اس ایک مہینے میں تم بھی اٹھ کر وہ مزہ تو چکھو ذرا. نشے والا کسی کو نشے پہ لگاتا ہے، کہتا ہے سوٹا لا کے دے ذرا، چس ہی بڑی ہے. جب برائی کو پھیلانے کے لیے ہر کوئی قوت استعمال کر رہا ہے تو نیکی کو غالب کرنے کے لیے، نیکی کو غالب کرنے کے لیے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے کون کوشش کرے گا؟ رسول اللہ کے غلاموں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ مزہ چکھ کے تو دیکھو، ایک دفعہ یہ تہجد کا مزہ چکھ کے دے. صبح سے ساری دنیا سوئی ہو، تمہیں کوئی دیکھنا، اس میں مزہ ہی وکھرا ہے. ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا. پاک صاف ستھرے ہو کر، پاک صاف لباس پہن کر، مصلی بچھا کر، خوشبو لگا کر اس اپنے رب کو راضی کرو جس نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ساری دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنا. تو سحری میں بڑی برکت ہے، اسی طرح افطاری کے وقت میں بڑی برکت ہے. اب افطاری کے متعلق بھی صرف ایک نہیں بلکہ 2 حدیثیں، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے دونوں حدیثوں کا. لیکن ہماری نظریں اس وقت افطاری پہ ہوتی ہیں، اس وقت کی قدر و منزلت پر ہماری نگاہ ہی نہیں ہوتی. اس لیے میں چاہوں گا کہ میرے تمام بیٹے، نوجوان بھائی، بزرگ وہ توجہ سے دونوں حدیثیں سنیں. حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. چوٹی کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا روزے دار کے لیے اللہ نے 2 راحتیں رکھی ہیں. راحت سمجھتے ہو نا؟ 2 خوشیاں، 2 مسرتیں، 2 راحتیں کس کے لیے ہیں؟ للصائم، صائم کہتے ہیں روزے دار کو. 2 خوبیاں، 2 راحتیں، 2 مسرتیں، 2 خوشیاں روزے دار کے لیے رکھی ہیں. للصائم فرحتان، تثنیہ ہے 2. کون کون سی؟ فرمایا فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب پہلا لقمہ اٹھا کر روزہ افطار کرتا ہے، پہلا گھونٹ پی کر روزہ افطار کرتا ہے. ایک راحت اس وقت میسر آئے گی اور ایک راحت اس وقت آئے گی جب جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا. جنت میں ہر کوئی اللہ کے دیدار سے محرومی کا ذکر کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ شیخو پورا کے حضور کے غلاموں، شہید بھی کہے گا کہ یا اللہ تیری جنت میں مزہ نہیں. اللہ کریم پوچھیں گے شہید وہ کون سا مزہ اور لذت ہے، کیف ہے، سرور ہے جس کی تجھے تلاش ہے اور میری جنت میں نہیں؟
وہ کہیں گے باری تعالیٰ تیرے راستے میں جو گردن کٹانے میں مزہ آیا تھا نا وہ جنت میں نہیں۔ اب وہ مزہ کیا ہے؟ توجہ سے سنو ذرا، توجہ میری طرف رکھو کہ وہ مزہ کیا ہے کہ شہادت کے وقت عین شہید کی روح جب پرواز ہونے لگتی ہے، عین اسی لمحے رب ذوالجلال شہید کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، نوٹ کرو میری بات، شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں دیدار کر چکا، دنیا میں دیدار، اس لیے اس کو جنت میں دیدار نہیں ہوگا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دار وہ ہے جس کو جنت میں اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، افطاری کے وقت کی جو لذت ہے نا، یہ زندگی بھر کے کھانے میں انسان کو وہ لذت نہیں آتی جو اس کو پہلا گھونٹ افطاری کا یا لقمہ جب انسان جس سے روزہ افطار کرتا ہے اس میں اللہ کریم نے مزئی اور لذتی ٹیسٹ ہی علیحدہ رکھا ہے۔ اس لیے یہ دو وقت بڑے قیمتی ہیں، سحری اور افطاری۔